بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر لوگوں کے دل میں اٹھتا ہے۔ اگر اللہ اچھا ہے تو پھر دنیا میں اتنا ظلم، درد اور ناانصافی کیوں ہے؟ آخر اللہ ان سب کو ہونے کیوں دیتا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب عقل اور فطرت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، یہ دنیا جنت نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ یعنی زندگی کا اصل مقصد آرام نہیں بلکہ امتحان ہے۔ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے ایمان، صبر اور کردار کو پرکھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، یعنی انسان کے پاس آزادی ہے کہ وہ اچھا کرے یا برا۔ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ فرشتوں کی طرح نیک ہوتے، مگر پھر امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انصاف کرے یا ظلم، سچ بولے یا جھوٹ، اور اسی اختیار کے درست یا غلط استعمال کا حساب آخرت میں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر ظلم انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے زمین کو پرامن بنایا، مگر انسانوں نے لالچ، نفرت اور طاقت کے غلط استعمال سے فساد پھیلایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، زمین میں فساد انسانوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا۔ سورۃ الروم آیت 41۔ یعنی ظلم، ناانصافی اور جنگیں یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے نتائج ہیں۔ اب کوئی کہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ان سب کو روک دیتا، تو یاد رکھیں اگر اللہ ہر غلط کام فوراً روک دیتا تو انسان کی آزادی، امتحان اور ذمہ داری کا تصور ہی ختم ہو جاتا۔ پھر سب مجبور فرشتے ہوتے جن کے پاس گناہ یا نیکی کا کوئی اختیار نہ ہوتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم کسی تکلیف کو برا سمجھتے ہیں، مگر وہی چیز ہمارے لیے خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ کئی لوگ دکھ اور آزمائش کے بعد ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں، اور کئی قومیں مصیبت کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ انسان صرف ایک لمحہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ پوری تصویر دیکھتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ اور سب سے اہم بات، آخرت میں پورا انصاف ہوگا، کوئی ظلم چھپے گا نہیں، کوئی آنسو رائے گا نہیں جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو قائم کریں گے اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 47۔ یہ دنیا کا انصاف ادھورا ہے، لیکن اللہ کا انصاف مکمل اور ابدی ہے۔ تو جب ہم دنیا میں ظلم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں انصاف کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ ظلم کو روکنا، نیکی کا ساتھ دینا اور دعا کرنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آخری بات یاد رکھیں، یہ دنیا عدالت نہیں بلکہ امتحان کا کمرہ ہے۔ عدالت تو قیامت کے دن لگے گی، جہاں ہر ظلم کا فیصلہ اور ہر آنسو کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں صبر، سمجھ اور عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔